بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ آج ہمارا اردو کا لیکچر آپ کے سبق مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کے بارے میں ہے۔ اصناف نثر کے اعتبار سے یہ سبق آبیتی ہے، آپ اسے سرگزشت بھی کہہ سکتے ہیں۔ آئیے بیٹا سب سے پہلے اس سبق کے مصنف کے بارے میں کچھ اہم باتیں پڑھتے ہیں۔ سجاد حیدر یلدرم 1880 میں پیدا ہوئے اور 1973 میں انہوں نے وفات پائی۔ اگر آپ ان کے حالات زندگی دیکھیں نیچے تو آپ دیکھیں گے کہ علی گڑھ یونیورسٹی سے انہوں نے BA کیا۔ ترکی زبان سیکھنے کا انہیں بہت شوق تھا، ترکی زبان سیکھی۔ بغداد میں برطانوی قونصل خانے میں ترجمان کے طور پر کام کرتے رہے۔ پھر قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول میں بھی کچھ عرصہ گزارا اور وہاں مزید ترکی ادب کے بارے میں پڑھا۔ اسی وجہ سے انہیں ترکی، ان کے جتنے بھی تراجم ہیں وہ زیادہ تر ترکی کے بارے میں، ترکی زبان سے کہ انہوں نے اردو میں کیے ہیں۔ شاعر بھی تھے۔ افسانہ نویسی اور ترکی زبان سے اردو میں تراجم ان کی وجہ شہرت ہے۔ بیشتر خیالات تو موضوعات ترکی ادب سے ماخوذ ہیں اور ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے خیالستان، اور آپ کا جو یہ سبق ہے یہ بھی خیالستان سے ہی ماخوذ ہے۔ آئیے بیٹا اب ہم سبق کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اس سبق میں مصنف ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگرچہ دوست اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں، اگر انسان کو زندگی میں اچھے اور مخلص دوست مل جائیں تو اسے زندگی میں بہت آسانی اور فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن یہاں مصنف کے ساتھ کچھ الٹ معاملہ ہے۔ مصنف کے جتنے بھی دوست ہیں، مصنف کے خیال کے مطابق وہ سب کے سب اس کے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ بے وقت ان کی آمد، بے وقت ان کے مطالبات، ان کی باتیں، زبردستی اپنے ساتھ انہیں لے جانا اور ان کا وقت ضائع کرنا، ان تمام باتوں کی وجہ سے مصنف جو کام کرنا چاہتے ہیں، جو مضامین تحریر کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ میری زندگی اب با مقصد نہیں رہی، یعنی کہ میں اپنی زندگی کے مقصد سے ہٹ گیا ہوں، اور اس کا بنیادی سبب جو ہے وہ میرے دوست ہیں۔ لہٰذا اس سبق میں مصنف ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کے فلاں دوست ہیں جو کس طرح سے ان کے وقت کو ضائع کرتے ہیں، اور مصنف یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اب میں ان سب دوستوں کو چھوڑ دوں گا، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ اگر زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے کوئی انسان، اگر زندگی میں آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے دوست کم سے کم ہوں بلکہ نہ ہی ہوں، تبھی آپ زندگی میں کچھ کر سکتے ہیں۔ جتنے زیادہ دوست ہوں گے آپ کا وقت بھی اتنا زیادہ ضائع ہوگا، لہٰذا آپ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ آئیے بیٹا ہم سبق دیکھتے ہیں، سبق میں مصنف کس طرح سے یہ بات سمجھاتے ہیں۔ سبق کی ابتدا مصنف ایک شعر سے کہتے ہیں اور کوئی طلب ابنائے زمانہ سے نہیں، یعنی کہ دنیا والوں سے، لوگوں سے میں کچھ بھی نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا کہ مجھ پہ وہ کوئی احسان مت کریں۔ اشارہ دوستوں کی طرف ہے کہ میرے جو دوست ہیں وہ مجھ پہ کوئی احسان نہ کریں، مجھ سے ملے نہ، مجھ سے بات چیت نہ کریں، میرا حال چال نہ پوچھیں، تو ان کا یہی مجھ پہ بہت بڑا احسان ہوگا، تاکہ میں اپنا وقت جو ہے کسی با مقصد کام میں صرف کر سکوں۔ سبق کے ابتدا میں مصنف کہتے ہیں کہ اس کا خیال مجھے اس طرح سے
میرے دل میں آیا کہ ایک مرتبہ میں دلی کے ایک چوک سے گزر رہا تھا، وہاں سے وہاں پہ ایک فقیر جو تھا وہ صدا لگا رہا تھا، آواز لگا رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اے میرے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے مجھ بد نصیب کا حال سنو، میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، اب روٹیوں کو محتاج ہوں، اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں، میں بھیک نہیں مانگتا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو چلا جاؤں، مگر کوئی خدا کا پیارا مجھے گھر بھی نہیں پہنچاتا۔ بھائی مسلمانوں، میں غریب الوطن ہوں، میرا کوئی دوست نہیں، ہائے میرا کوئی دوست نہیں، اے خدا کے بندو میری سنو، میں غریب الوطن ہوں۔ تو اس میں مصنف اس جملے کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ میرا کوئی دوست نہیں، میرا کوئی دوست نہیں۔ تو یہاں سے ہی مصنف اس بات پر غور کرنے لگتے ہیں اور اپنا موازنہ اس فقیر سے کرنے لگتے ہیں کہ فقیر مجھ سے بہتر ہے یا میں اس سے بہتر ہوں۔ جب وہ اپنا موازنہ فقیر سے کرتے ہیں تو جسمانی طور پر اور لباس کے اعتبار سے ہر طرح سے اپنے آپ کو اس فقیر سے بہتر پاتے ہیں۔ مصنف مزید کہتے ہیں کہ اگرچہ اس کا لباس پھٹا ہوا ہے اور میرے کپڑے عمدہ ہیں، میں تعلیم یافتہ ہوں، وہ ایک جاہل شخص ہے، لیکن جب میں اس سے اپنا مزید موازنہ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میں رات دن فکر میں گزارتا ہوں اور وہ ایسے اطمینان سے بسر کرتا ہے کہ باوجود بسورنے اور رونے کی صورت بنانے کے اس کے چہرے سے بشاشت نمایاں ہے۔ اور جس چیز کو وہ اپنے لیے مصیبت خیال کرتا ہے وہی اس کے حق میں نعمت ہے۔ یعنی جیسے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں، میرا کوئی دوست نہیں، تو مصنف کہتے ہیں اس کا کوئی دوست نہ ہونا یہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ مصنف کا تو بہت زیادہ وقت اس کے دوست ضائع کر دیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اب اگلے پیراگراف میں مصنف اس بات پر حیران ہوتا ہے کہ کیا حقیقتاً واقعی ایسا ہے کہ اس فقیر کا کوئی دوست نہیں ہے؟ کیا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس سے راستے میں کسی دوست نے روک لیا ہو اور اس سے قرضہ مانگا ہو، ادھار مانگے ہوں، یا کوئی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی کے اس دوستوں نے اسے اپنے ساتھ جلسے جلوسوں میں لے کر جانے کے لیے کہا ہو، یا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اسے نیند آ رہی ہو اور دوستوں کے ساتھ وہ گپ شپ میں مصروف ہو اور دوست ہیں کہ اس کی جان نہیں چھوڑتے اور اس کو سونے نہیں دیتے؟ کیا ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ اس کے اتنے دوستوں کے خط اس کے پاس آئے ہوئے ہوں اور اس نے کبھی بھی اپنے دوستوں کے خطوط کا جواب ہی نہ دیا ہو؟ کیا ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ دوستوں نے اسے فضول میں کتاب دے دی ہو اور فضول میں اسے وہ کتاب مجبوراً پڑھنی پڑی ہو؟ کہتا بھی یہ ایسا تو ہے نا، یہ ایسا، اگر حقیقتاً ایسا ہے اور وہ اس بات میں سچا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا اور اس کا کوئی دوست نہیں ہے، تو یہ بہت عجیب بات ہے اور حقیقتاً اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ آگے بیٹا وہ اپنی اس بات پر مصنف کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ میرے مخالف ہو جائیں، میری بات کے مخالف ہو جائیں، میری مخالفت کریں اس بات پر کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کا کوئی دوست نہیں۔ مصنف کہتا ہے کہ اگرچہ یہ بات درست ہے کہ دوست اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتے ہیں، لیکن مصنف کے ساتھ کچھ الٹ معاملہ ہے کہ مصنف کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کے پاس بہت سے اس کے دوست آتے ہیں جو اسے فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت میں اسے نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے دوست کو کس قدر نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے مجبوراً مصنف نے ایک نتیجہ بحث نکالا ہے، بڑی پیاری بات کہی ہے۔ مصنف کہتا ہے میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے اور باتوں ہی میں عمر نہیں گزارنی تو بعض نہایت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا۔
تو گویا مصنف کے مطابق اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، تبھی آپ کو وقت ملے گا، اور وہی وقت جو ہے آپ اپنے با مقصد کاموں میں صرف کریں گے تو کچھ اچھے کام اور بہترین کام زندگی میں کر سکیں۔ اب بیٹا اگلے پیراگراف میں مصنف اپنے چند دوستوں کا حوالہ پیش کرے گا کہ جن دوستوں نے اس کی زندگی کو بہت مشکل بنا دیا ہے اور اس کو اپنے مقصد سے دور کر دیا ہے۔ سب سے پہلا جو دوست ہے اس کا نام ہے احمد مرزا، جسے مصنف جو ہیں وہ بڑھیا دوست بھی کہتے ہیں۔ ہوتا یہ کہ جب بھی وہ آتے ہیں تو چند منٹ کے لیے بھی خاموش بیٹھنا ان کے لیے ممکن نہیں۔ آتے ہیں تو گویا ایسے لگتا ہے جیسے قیامت آ رہی ہو، ان کا آنا کسی قیامت کے آنے سے کم نہیں۔ پٹاخ سے دروازہ بند کرتے ہیں، کسی کی کچھ نہیں سنتے، بس اپنی ہی سناتے چلے جاتے ہیں۔ 1 منٹ سے زیادہ کمرے میں نہیں ٹھہرتے، لیکن اتنا بولتے ہیں اور جب جاتے ہیں تو اپنے ساتھ تمام خیالات کو بھی لے جاتے ہیں۔ اگرچہ ان کا ٹھہرنا 1 منٹ سے زیادہ نہ تھا، لیکن وہ کئی گھنٹوں کا نقصان کر کے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے مصنف اپنے ایک اور دوست کا حوالہ بھی پیش کرتے ہیں۔ اگلے دوست جن کا حوالہ پیش کرتے ہیں وہ ہیں محمد تحسین صاحب۔ محمد تحسین صاحب جو ہیں مصنف کے بہت قریبی اور بہترین دوستوں میں شامل ہیں اور ایک شادی شدہ شخص ہیں۔ جب بھی وہ آتے ہیں تو ان کے پاس سوائے اپنے بیوی بچوں کے مضمون کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو اپنی بیوی بچوں کے بارے میں کرتے ہیں، یا یہ بتاتے رہتے ہیں کہ ان کی بیوی بیمار ہے یا ان کے بچے بیمار ہیں۔ مصنف انہیں بہت کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی اور مضمون پہ بات کریں، موسم کے بارے میں بات کریں، لٹریچر کے بارے میں بات کریں، لیکن ان کا موضوع صرف ایک ہی ہوتا ہے اور وہ ان کے بیوی بچے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے مصنف نہ تو آرام کر سکتے ہیں اور نہ ہی کام کر سکتے ہیں، لہٰذا ان کی تھکن میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے مصنف کے ایک دوست ہیں جنہیں مصنف مقدمہ باز دوست کہتے ہیں۔ انہیں ہر وقت اپنے ریاست کے جھگڑوں کی ہی فکر رہتی ہے، جب بھی آتے ہیں تو انہی جھگڑوں کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر مقدمہ جیت جائیں تو جج صاحب کی بہت تعریف کرتے ہیں، اور اگر مقدمہ ہار جائیں تو جج کی مذمت کرتے ہیں، شدید جج صاحبان کی برائیاں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور دوست بھی مصنف کے ہیں جن کا نام ہے محمد شاکر خان صاحب۔ محمد شاکر خان صاحب لٹریری آدمی تو نہیں ہیں، وہ لٹریچر پڑھنے کا تو اتنا شوق نہیں رکھتے، لیکن لٹریری آدمیوں سے ملنے کا، ان سے گفتگو کرنے کا، جان پہچان پیدا کرنے کا انہیں زیادہ شوق ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امیر لوگوں کی یہ شایان شان ہے کہ وہ لٹریری آدمیوں کا احترام کریں، ان کے ساتھ جان پہچان پیدا کریں۔ اس طرح سے مصنف کہتے ہیں ایک دن وہ دوست ان کے پاس بھی آدم کے، اور زبردستی انہیں اپنے ساتھ ان کے گاؤں سلیم پور لے گئے۔ شاکر خان صاحب کا حال جو ہے مصنف بڑے تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ سلیم پور لے گئے اور یہ کہہ کر لے کر گئے کہ وہاں پر پرسکون جگہ ملے گی، آب و ہوا تازہ ملے گی، تازہ خوراک و غذا ملے گی، ذہن کو سکون ملے گا، تو زیادہ اچھا لکھنے کا وقت ملے گا آپ کو۔ لیکن ہوتا اس سے الٹ ہے۔ مصنف جب ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کمرے میں ان کے لیے تمام آسائشیں و سہولیات تو مہیا ہیں، لیکن ایک چیز ان کے کو مہیا نہیں ہے، وہ ہے سکون اور اطمینان۔ وہ ان کے پاس میسر نہیں ہے۔ وہ جیسے ہی آتے ہیں تو نوکر آ جاتا ہے، کھانے کے لیے ان کو بلا لیا جاتا ہے، کھانا کھا کے کمرے میں واپس آتے ہیں تو پھر یکے بعد دیگرے ان کو مصنف کو
شاکر خان صاحب کے دوستوں سے بار بار ملوایا جاتا ہے، پھر ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ شاکر خان صاحب کے دوست طالب صاحب کے پاس چلیں، لیکن مصنف بڑے ہیلے بہانے کر کے بچ جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ انہیں یکسوئی مل جائے، تنہائی مل جائے، تاکہ وہ مضمون جو انہوں نے تحریر کر کسی رسالے کو دینا ہے، جس کا انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے، وہ مکمل کر سکیں۔ لیکن جیسے ہی کمرے میں آ کر وہ لکھنا شروع کرتے ہیں تو ساتھ کمرے میں شاکر خان صاحب کے بھائی جو ہیں وہ اپنا موسیقی کا شوق پورا کرنے لگ جاتے ہیں، اتنا شور مچاتے ہیں، اتنا ہارمونیم بجاتے ہیں کہ مصنف کے پاس بالکل بھی وقت نہیں بچتا کہ وہ کوئی کام کر سکیں۔ آخر کار تنگ آ جاتے ہیں۔ پھر اگلے دن انہیں اپنے ساتھ شکار پر لے جایا جاتا ہے۔ اس طرح سے شاکر خان صاحب انہیں بالکل وقت مہیا نہیں کرتے کہ وہ تنہائی انہیں نصیب نہیں ہوتی کہ وہ اپنا مضمون جو ہے، جو انہوں نے وعدہ کیا ہے کسی رسالے والے کے ساتھ اسے دینا ہے، وہ مکمل کر سکیں۔ آخر کار مصنف جو ہیں وہ تنگ آ جاتے ہیں اور وہ اس بات کا عہد کر لیتے ہیں کہ وہ لازمی طور پر اپنے اس دوست کو بھی چھوڑ دے گا، چاہے یہ دوست ان کے لیے کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، لیکن کیونکہ ان کو بہت تنگ کرتے ہیں، وقت نہیں دیتے کام کرنے کے لیے، آخر کار مجبور ہو کر وہ اس بات کو طے کر لیتے ہیں کہ وہ اپنے ان دوست کو بھی چھوڑ دیں گے۔ مصنف کہتے ہیں اگرچہ انہوں نے ان کا حال کافی تفصیل سے بیان کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے دوستوں کی لسٹ جو ہے وہ یہیں پہ ختم ہو گئی، بلکہ مصنف کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ بھی میرے اور بہت سارے دوست ہیں جن کو میں چھوڑ دوں گا۔ جیسے کہ مصنف کہتے ہیں ایک میرے دوست ہیں جو کبھی کبھار مجھ سے ملتے ہیں، اور جب بھی وہ آتے ہیں تو میں مقصد سمجھ جاتا ہوں کہ وہ قرض لینے آئے ہیں۔ اسی طرح سے ایک صاحب ہیں جو ہمیشہ ایسے وقت میں آتے ہیں جب میں باہر جانے والا ہوتا ہوں۔ اسی طرح سے ایک دوست ہیں، وہ آتے ہی سوالات کی بوچھاڑ شروع کر دیتے ہیں، جبکہ مصنف کی طرف سے دیے جانے والے جوابات کو توجہ سے سنتے ہی نہیں۔ ایک صاحب ہیں جو جب آتے ہیں تو اپنی ہی کہے جاتے ہیں اور مصنف کے سنتے ہی نہیں، لہٰذا مصنف کہتے ہیں یہ سب میرے عنایت فرما اور خیر طلب ہیں، مگر اپنی طبیعت کو کیا کروں، صاف صاف کہتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک سے کہہ سکتا ہوں مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا کہ یہ میرے ان دوستوں کی مجھ پہ یہ مہربانی ہوگی سب سے بڑی کہ مجھ پہ کوئی احسان نہ کریں، مجھ سے ملے نہ، میرے پاس آ کے میرا وقت ضائع نہ کریں، تو مہربانی کر کے وہ اپنے گھروں میں رہیں، مجھے ضرورت پڑے گی تو میں خود بلا لوں گا، تو مجھے کام کرنے کا موقع دیں، مجھ پہ کوئی احسان مت کریں۔ تو بیٹا یہ آپ کا ایک مضمون تھا جس میں مصنف نے اس بات پر دلائل دیے ہیں کہ زیادہ دوست رکھنا بھی انسان کو بامقصد زندگی سے دور لے جاتا ہے۔ دوست جتنے کم ہوں اور اچھے ہوں، سلجھے ہوئے ہوں، جو آپ کا وقت ضائع نہ کریں، اتنا ہی آپ ایک بامقصد زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور حقیقتاً بات بھی ایسی ہی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں کوئی بڑا کام کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو چھوڑ دیں۔ تو بڑا یہ مضمون تھا، یہ مصنف کی کتاب جو ہے خیالستان سے لیا گیا تھا۔ آئیے بیٹا اب ہم اس سبق کی ایکسرسائز سولو کرتے ہیں۔ تو بیٹا پہلا سوال دیکھیے کہ چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لب لباب کیا تھا؟ تو یہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لب لباب تھا کہ اے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے مجھ بد نصیب کا حال سنو، میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، اب روٹیوں کا محتاج ہوں اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں، میں بھیک نہیں مانگتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو چلا جاؤں، مگر کوئی خدا کا پیارا مجھے گھر بھی نہیں پہنچاتا۔ بھائی مسلمانوں، میں غریب الوطن ہوں، میرا کوئی دوست نہیں، اے خدا کے بندو میری سنو، میں غریب الوطن ہوں۔ تو
تو دوسرا سوال دیکھیے بیٹا، مصنف پر اس فقیر نے کیا اثر کیا؟ تو فقیر تو خیرات لیتا ہوا آگے بڑھ گیا، لیکن مصنف کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا اور وہ اپنی حالت کا مقابلہ اس سے کرنے لگے، اور انہیں یہ تعجب ہوا کہ اکثر امور میں وہ مصنف سے بہتر تھا۔ وہ مفت خوری سے اپنے دن پورے کرتا تھا، اس نے تعلیم بھی نہیں پائی تھی، وہ ایک جاہل شخص تھا، جبکہ اس کا لباس بھی عمدہ نہیں تھا، اور مصنف کا لباس عمدہ اور بہترین تھا۔ اس کی صحت کے اعتبار سے اس کی صحت بہت اچھی تھی، جبکہ مصنف صحت کے اعتبار سے اتنا اچھا نہیں تھا۔ ایک جو سب سے بڑی چیز تھی جس کا مصنف نے موازنہ کیا وہ یہ تھا کہ اس کا کوئی دوست نہیں تھا، جبکہ مصنف کے بہت سارے دوست تھے جو اس کا وقت ضائع کرتے تھے، اور اس کا کوئی دوست نہیں تھا، اور اس پر مصنف اس کو مبارکباد دینا چاہتا تھا۔ تیسرا سوال دیکھیے بیٹا، مصنف کو اپنے بے تکلف دوست بھڑبھڑیا سے کیا شکایت ہے؟ تو شکایت انہیں یہ ہے کہ جب بھی وہ آتے ہیں تو بھوچال ایسا ان کا آنا ایسا ہوتا ہے جیسے بھوچال کا آنا ہوتا ہے، ایک منٹ نہیں خاموش بیٹھتے، چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، دروازے کو زور سے بند کرتے ہیں، صرف بولی چلے جاتے ہیں، کسی دوسرے کی نہیں سنتے۔ جب وہ جاتے ہیں تو ساتھ مصنف کے بھی تمام خیالات کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ اسی طرح سوال نمبر 4 دیکھیے، محمد تحسین کی گفتگو کا محور کیا ہے؟ تو محمد تحسین کی گفتگو کا محور ان کے بیوی بچے ہیں۔ آگے کوشچن نمبر دیکھیے 5 دیکھیے، مصنف کے کون سے دوست ادب کے زیادہ دلدادہ ہیں؟ تو مصنف کے دوست محمد شاکر خان صاحب جو سلیم پور کے رئیس ہیں، وہ ادب کے زیادہ دلدادہ ہیں۔ اس کے بعد بیٹا یہ ایم سی کیوز آ جائیں۔ پہلا ایم سی کیوز ہے، آفت کا مارا فقیر کتنے بچوں کا باپ تھا؟ تو فقیر 7 بچوں کا باپ تھا۔ مصنف نے کس مصیبت کو فقیر کے لیے نعمت تصور کی ہے؟ تو اس کا آنسر نمبر 2 ہے بیٹا، دوست نہ ہونا۔ اس کے بعد دیکھیے، مصنف نے کس دوست کو بھڑبھڑیا دوست کہا ہے؟ تو ان کا نام ہے احمد مرزا۔ شاکر صاحب مصنف کو لے گئے تو وہ اپنے گاؤں سلیم پور لے گئے تھے۔ اگلا دیکھیے بڑا دال، مصنف کا دوست زیادہ بے تکلف و شور مچانے والا ہے، تو یہ ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کا نام ہے احمد مرزا۔ اس کے بعد بیٹا آگے دیکھیے، مصنف کے دوست انہیں راجہ صاحب سے ملوانے کہاں لے جانا چاہتے تھے؟ تو درست جواب ہے بیٹا احمد نگر۔ اگلا دیکھیے، مصنف جس کمرے میں ٹھہرائے گئے اس کی کھڑکی کھلتی تھی؟ تو اس کا جواب ہے بیٹا پائیں باغ میں۔ اس کے بعد دیکھیے بیٹا نیچے فل ان دا بلینکس ہیں، چاندنی چوک میں صدا لگانے والا فقیر ڈیش تھا؟ تو درست جواب ہے غریب الوطن۔ احمد مرزا کی خلقت میں داخل ہے کہ 2 منٹ ڈیش نہیں بیٹھا جاتا، نچلا نہیں بیٹھا جاتا۔ اس کے بعد دیکھیے بیٹا، مصنف کو لکھنے پڑھنے سے منع کرنے والے دوست کا نام ہے شاکر خان صاحب۔ دال دیکھیے، احمد نگر کے رئیس کا نام ہے طالب علی۔ اور آخری دیکھیے، میرے ڈیش دوست کا نام شاکر ہے۔ کون سے بیٹا؟ ادب پسند دوست کا نام شاکر ہے۔ اس کے بعد بیٹا نیچے آ جائیے، نیچے آپ دیکھیں بیٹا کچھ گرامر ورک ہے کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی ترکیب نحوی، کہ جملے کی ترکیب کیسے کریں گے ہم۔ تو اس کا سب سے پہلے تو بیٹا آپ یہ سمجھیں، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے۔ آپ ابھی یہاں پہ مختصر بات یہ سمجھ لیجئے کہ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کی ابتدا اسم سے ہو، جس کی ابتدا کس سے ہو بیٹا؟ اسم سے ہو، اور اس جملے میں فعل نہ ہو بلکہ جملے کا دوسرا حصہ جو ہے وہ کسی خبر پر مشتمل ہو۔ پھر سن لیجئے بیٹا، جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے
جس کی ابتدا اسم سے ہو اور جملے کا دوسرا حصہ کسی خبر پر مشتمل ہو تو اسے ہم کہتے ہیں جملہ اسمیہ۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں فعل ہو۔ آسان سی بات ہے بیٹا، جملہ فعلیہ اس کو کہتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ اس میں فعل ہوتا ہے۔ آئیے بیٹا اب اس کی ترکیب دیکھتے ہیں کہ اس کی ترکیب کیسے کریں گے۔ جملہ اسمیہ میں بنیادی طور پر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مبتدا اور دوسری خبر۔ مبتدا جو ہوتا ہے بیٹا یعنی کہ جس سے جملے کی ابتدا کی جاتی ہے وہ اسم ہوتا ہے، اور جو خبر ہوتی ہے اس خبر کے آخر میں فعل ناقصہ ہوتا ہے، یعنی کہ ہے، ہوں، چکا، تھا، تھی وغیرہ ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ جملے کے دو حصے ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ جبکہ جملہ فعلیہ جو ہے بیٹا اس میں فعل ہوتا ہے۔ جب فعل ہوگا جملے میں تو ظاہری بات ہے کہ پھر جملے میں فاعل بھی ہوگا اور جملے میں مفعول بھی ہوگا۔ نیچے بیٹا ایک ہم مثال سے بات کو سمجھتے ہیں۔ نیچے بیٹا دیکھیے ایک مثال دی گئی ہے جملہ اسمیہ کی، احمد ہوشیار ہے۔ اس جملے میں دیکھیے بیٹا احمد جو ہے وہ مبتدا ہے اور ہوشیار ہے یہ اس کے بارے میں ایک خبر ہے، اس جملے میں فعل نہیں ہے، لہذا یہ جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ اور اس کی ترکیب آپ ایسے ہی کریں گے کہ شروع میں جو ہے وہ مبتدا ہے یا اسم ہے اور اس کے بعد اس کی خبر ہے۔ اب اس کے بعد نیچے دیکھ لیے بیٹا ایک جملہ دیا گیا ہے کہ جمیلہ کتاب پڑھتی ہے۔ اب جمیلہ جو ہے بیٹا جمیلہ کتاب پڑھتی ہے اس جملے میں فعل ہے، لہٰذا یہ جملہ فعلیہ کہلائے گا، اور اس جملے میں فاعل بھی ہوگا اور مفعول بھی ہوگا۔ جس طرح سے جمیلہ جو ہے وہ فاعل ہے، پڑھنے والی ہے، کام کرنے والی ہے، تو جمیلہ فاعل ہوئی، اور کتاب اس جملے میں مفعول ہے، تو بیٹا اس جملے کو ہم کہیں گے جملہ فعلیہ۔ تو میں امید کرتا ہوں بیٹا ان دونوں جملوں کی ترکیب بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا بیٹا یہ آخر میں کیونکہ اس کے بعد ایک افسانہ آنے والا ہے تو یہاں پہ افسانے کی تعریف بھی یہاں پہ لکھ دی گئی ہے۔ افسانہ بنیادی طور پر ایک مختصر کہانی کو کہتے ہیں بیٹا۔ کہانی بہت مختصر ہوتی ہے جس میں کسی ایک شخص کے بارے میں یا اس کے زندگی کے کسی ایک پہلو کے بارے میں یا کسی ایک واقعے کے بارے میں روشنی ڈالی جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعہ زندگی کی حقیقتوں کے قریب تر ہو، وہ واقعہ اپنی طرف سے بھی گھڑا جا سکتا ہے، بنایا جا سکتا ہے۔ ہاں یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی افسانہ میں 2-3 خوبیوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی خوبی تو ہے اختصار، کہ افسانہ جو ہوتا ہے وہ مختصر ہوتا ہے، آپ آدھے گھنٹے میں ایک ہی نشست میں کم و بیش آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری اور سب سے اہم جو خوبی ہے اس میں وہ ہے وحدت تاثر۔ وحدت تاثر سے مراد یہ ہے جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، کسی ایک فرد یا زندگی کے کسی ایک واقعے یا زندگی کے کسی ایک پہلو پر روشنی ڈالی جاتی ہے، تمام زندگی کے بارے میں بیان نہیں کیا جاتا بلکہ ایک چیز کے بارے میں، ایک پہلو کے بارے میں یا ایک شخص کے بارے میں یا ایک واقعے کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس ایک کی وجہ سے وحدت تاثر، ان کے کسی ایک چیز سے واقعے میں تاثر قائم کیا جاتا ہے، تو اسے ہم افسانہ کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ افسانے کی تعریف کو سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ جب ہم اگلے سبق کو پڑھیں گے، افسانہ پڑھیں گے، تو میں دوبارہ سے اس تعریف کو تفصیل سے آپ کو سمجھاؤں گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ گزشتہ سبق جو ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے، ایکسرسائز بھی آپ سولو کر لیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اسے آپ اچھی طرح سے یاد بھی کر لیں گے۔ امتحانی نقطہ نگاہ سے اس میں شارٹ کوشچن بہت اہم ہے، MCQs بہت اہم ہے، اس کے ساتھ ساتھ بیٹا اس کا
خلاصہ بھی اہم ہے، تو وہ بھی آپ اچھی طرح سے تیار کر لیجیے گا۔ السلام علیکم۔